ہوتے ہوئے تیری مخلوق مجھ کو ستاتی رہی، اپنے مالک سے کچھ اور نہ مانگوں گی میں، اپنے مالک سے کچھ اور نہ مانگوں گی میں، میری بیٹی اگر مسکراتی ہے، اپنے مالک سے کچھ اور نہ مانگوں گی میں، میری بیٹی اگر مسکراتی رہی، اپنے مالک سے کچھ اور نہ مانگوں گی میں، میری بیٹی اگر مسکراتی رہی۔ میں نے اس دہلیز پر جب دیدہ تر رکھ دیا، میں نے اس دہلیز پر جب دیدہ تر رکھ دیا، عشق نے آنکھوں میں دیکھو ایک سمندر رکھ دیا، عشق نے آنکھوں میں دیکھو ایک سمندر رکھ دیا، اور زندگی میں اب کوئی اتنا مہم جو بھی نہ ہو، زندگی میں اب کوئی اتنا مہم جو بھی نہ ہو، بجلیوں کی عزت پہ میں نے اپنا ہی گھر رکھ دیا، بجلیوں کی عزت پہ میں نے اپنا ہی گھر رکھ دیا، اور میں نے ذمہ داریوں کا بوجھ مانگا تھا، مگر میں نے ذمہ داریوں کا بوجھ مانگا تھا، مگر اس نے میرے ہاتھ پر ایک مور کا پر رکھا۔ میں نے ذمہ داریوں کا بوجھ مانگا تھا، مگر میں نے ذمہ داریوں کا بوجھ مانگا تھا، مگر اس نے میرے ہاتھ پر ایک مور کا پر رکھ دیا۔ اس نے پوچھا، میں نے پوچھا کون ہے تیرا سہارا دہر میں، میں نے پوچھا کون ہے تیرا سہارا دہر میں، اس نے خاموشی سے کاندھے پر میرے سر رکھ دیا۔ میں نے پوچھا کون ہے تیرا سہارا دہر میں، اس نے خاموشی سے کاندھے پر میرے سر رکھ دیا۔ کانچ سے جذبے میرے تھے، کانچ جیسا دل میرا، کانچ سے جذبے میرے تھے، کانچ جیسا دل میرا، اس کے سینے میں مگر مالک نے پتھر رکھا۔ کانچ سے جذبے میرے تھے، کانچ جیسا دل میرا، اس کے سینے میں مگر مالک نے پتھر رکھ دیا۔ اور مقطع دیکھیے کہ ایک پل کو بھی صنم وہ یاد کیوں آتا نہیں، ایک پل کو بھی صنم وہ یاد کیوں آتا نہیں، دل کی الماری کے کس خانے کے اندر رکھا ہے، ایک پل کو بھی صنم وہ یاد کیوں آتا نہیں، دل کی الماری کے کس خانے کے اندر رکھ دیا۔ میں نے اس دہلیز پر جب بھی رہتا حضرت جہانگیر عمران سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور کلام سے نوازیں۔ حضرت جہانگیر عمران کے لیے بہت ساری تعلیم دو تین شعر سناؤں گا۔ تیرا بھی پتہ اپنا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، تیرا بھی پتہ اپنا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، یہ شہر مگر چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے، یہ شہر مگر چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے، کرتا ہے بیان دوسرے دیسوں کی کہانی، کرتا ہے بیان دوسرے دیسوں کی کہانی، اس شہر کا اپنا تو فسانہ بھی نہیں ہے، کرتا ہے بیان دوسرے دیسوں کی کہانی، اس شہر کا اپنا تو فسانہ بھی نہیں ہے، اب قرب مجھے اس کا بہت کھلنے لگا ہے، اب قرب مجھے اس کا بہت کھلنے لگا ہے، یہ بات مگر اس کو بتانا بھی نہیں ہے۔ یہ سینئرز کا ہی حوصلہ ہے، اور یقیناً باقی سینئرز بھی اس کو فالو کریں گے اور اختصار سے کام لیں گے۔ جناب اسٹیج کی جانب آتے ہیں۔ احمد فرید بھائی، میں کیا کہوں اس شخص کے بارے میں،
لفظ جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں. محبت ہی محبت ہے. احمد فرید بھائی بہت ساری تعلیم اور استقبال کی. بہت شکریہ سخن، بہت شکریہ جناب نقوی صاحب، شکیل بھائی، جہانگیر بھائی، عمران، ارشد صاحب، باقی دوستوں. دراصل تو یہ نئی نسل کا مشاعرہ ہے اور ہم تو اس میں زیادہ سے زیادہ اگر شامل ہو بھی سکتے ہیں تو مبصر کے طور پر صرف اسی حد تک. تو میں تو یہ یعنی کچھ گزارشات ہی پیش کرنا چاہتا ہوں، 2-4 لائنیں بس. اور شعر تو آپ نہیں سنانے تھے اور سنائے. تو ہمارا تعلق 90 کی دہائی سے ہے اور یہ جو نئی نسل ہے ظاہر ہے کہ یہ 21ویں صدی کی پہلی 2 دہائیوں میں جو لوگ نمایاں ہو رہے ہیں یہ ان کے اعزاز میں آج کی شام تھی. 90 کی دہائی کے لوگ وہ خوش قسمت لوگ ہیں، ہم وہ خوش قسمت نسل ہیں کہ ہم نے ایک عہد کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک عہد ہمارے سامنے طلوع ہوا. اب ہم ہمارے بھائیوں کا، ہمارے ہم نسلوں کا، میرے دوستوں کا یہ ایک طرح سے اعزاز بھی ہے، اختصاص بھی ہے اور ہمارا کرب اور ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ دراصل جو پچھلی صدی تھی اس کے مسائل، اس کے موضوعات، پہلی جنگ عظیم، پھر دوسری جنگ عظیم، آزادی کی تحریکیں، نوآبادیات، ترقی پسندوں کا انقلاب، پھر اس کا انہدام، اتنے سارے ایونٹس تھے جو ہوئے ہماری گزشتہ صدی میں ہوئے اور اس نے ہمارے ادب کو، ہماری زندگی کو متاثر کیا. لیکن اس وقت 1 گھنٹہ 1 گھنٹے کا ہی ہوتا تھا، ایک دن کا ہی. وہ جو پچھلی صدی کے تناظر میں جو واقعات سیاسی یا معاشی یا معاشرتی یا زمین پر ہو رہے تھے اس سے ہمارا عہد، ہمارے لکھنے والے متاثر ہوئے. لیکن یہ جو 21ویں صدی ہے، یہ جو فون، پھر وائرلیس، پھر انٹرنیٹ اور پھر اس کے بعد کی جو تبدیلیاں ہیں، یہ جو نسل اب پروان چڑھ رہی ہے، یہ اتنی تیزی سے دنیا بدلی ہے اور اتنی تیزی سے واقعات ہو رہے ہیں اور ایونٹس ہو رہے ہیں. اس میں یہ جو نیا شعر ہے اور نیا شاعر ہے اس کی ساخت اور اس کی حیرت اور اس کا تفکر کیسے پروان چڑھ رہا ہے. کل میں قبلہ اکرام عارفی صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ یہ پچھلے 20 سال میں کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کل بتاؤں گا. شاید وہ آج بتائیں، مجھے یہاں بتائیں یا بعد میں. لیکن بہرحال یہ جو نئے لوگ آئے ہیں، میڈیا نے یہ جو شہرت کی رفتار کو اور طرح سے کر دیا ہے اور اپریسیشن کو اور طرح سے کر دیا ہے، ہمارے احساس کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. تو یقیناً یہ عہد اور یہ نسل بہت قابل توجہ ہے اور اس پر ضرور بات ہونی چاہیے. سخن کو اس حوالے سے بہت اعزاز ہے اور مبارکباد ہے کہ اس نے نئی نسل کے ساتھ مکالمہ شروع کیا ہے تاکہ ہم اس کے انداز فکر کو سمجھ سکیں، اس کے کام کو بہتر انداز میں آگے آ سکیں. نعت کے کوشش کون انوار و عناصر کے بلونے سے ہوا، کون انوار و عناصر کے بلونے سے ہوا، جو بھی ہونا ہوا ممکن تیرے ہونے سے. کون انوار و عناصر کے بلونے سے ہوا، جو بھی ہونا ہوا ممکن تیرے ہونے سے ہوا، جو بھی ہونا ہوا ممکن تیرے ہونے سے ہوا. چپکی چاندی سے نہ اظہار کے سونے سے ہوا، چپکی چاندی سے نہ اظہار کے سونے سے ہوا. میں سخن ساز تیرے عشق میں رونے سے ہوا، چپکی چاندی سے نہ اظہار کے سونے سے ہوا، چپکی چاندی سے نہ اظہار کے سونے سے ہوا. میں سخن ساز تیرے عشق میں رونے سے ہوا، میں سخن ساز تیرے عشق میں رونے سے ہوا. تیرے نالین کی نسبت سے ہے مٹی میں نمو، تیرے نالین کی نسبت سے ہے مٹی میں نمو. بار بار پانی تیرے پاؤں کے دھونے سے ہوا، تیرے نالین کی نسبت سے ہے مٹی میں نمو. بار بار پانی تیرے پاؤں کے دھونے سے ہوا، بار بار پانی تیرے پاؤں کے دھونے سے ہوا. یہ جو میں
ہم سرے افلاک ہوا ہوں احمد، یہ جو میں ہم سرے افلاک ہوا ہوں احمد، آگ پر جاگنے اور راکھ پہ سونے سے بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت ادب سے اختصار کی گزارش کے ساتھ عرفان خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور چند اشعار اور کلمات سے بھی نوازیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک انتہائی خوبصورت محفل کا آپ نے انعقاد کیا اور ینگ شعراء کو سن کر انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ اختصار سے کام لیتے ہوئے دو اشعار۔ ہم نے کبھی کسی پہ سہارا نہیں کیا، ہم نے کبھی کسی پہ سہارا نہیں کیا، گزری ہے خوب صرف گزارا نہیں کیا، اور الفت میں ہم نے درد کی دولت کمائی ہے، الفت میں ہم نے درد کی دولت کمائی ہے، ہم نے محبتوں میں خسارہ نہیں کیا، اور ہم تیری نازکی کو کہاں تک سنبھالتے، ہم تیری نازکی کو کہاں تک سنبھالتے، صد شکر اس نے تم کو ہمارا نہیں کیا۔ غزل کے 2-3 اشعار۔ ایسا بھی نہیں منظر صاحب، ایسا بھی نہیں کوئی خریدار نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کوئی خریدار نہیں ہے، پہلی سی مگر رونق بازار نہیں ہے، اور جچتے ہی نہیں ہم تیری بے باک نظر میں، کیا تیری نظر میں کوئی معیار نہیں ہے، جچتے ہی نہیں ہم تیری بے باک نظر میں، کیا تیری نظر میں کوئی معیار نہیں ہے، اور محفوظ ہے کچھ لوگ پسے شیشہ و آہن، محفوظ ہے کچھ لوگ پسے شیشہ و آہن، ہم پر تو کوئی سایہ دیوار نہیں ہے، اور مگتا ہے جھک جاؤں تو گر جائے کسی غیر کے آگے، جھک جاؤں تو گر جائے کسی غیر کے آگے، عرفان میرے سر پہ وہ دستار نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب حضرت اکرام عارفی استاد تشریف لاتے ہیں، لیکن استاد کو سنا جائے گا۔ میاں بات یہ ہے کہ شام کے سائے پھیل گئے، گھروں گھر بھی جانا ہے، نہایت عمدہ اشعار سننے کو مل گئے جو یہاں اصحاب تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ تو اب میاں چل چلاؤ کا وقت ہے، ہنگامے چل چلاؤ ہے، 4-5 اشعار میں بھی ابھی یہ کہ بھائی شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، احمد فرید شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بات یہ ہے۔ آپ یہ دوسرا بھی آ گیا، ایک غزل ہے مجھے بھی سنا دوں گا مرتضیٰ۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج ایک ایسی غزل حال ہی میں ہوئی ہے جس کی ابھی طلب طرز نہیں بن سکتی، وہ سنیے بسم اللہ۔ اور کیا دیکھنا، صحن کے ٹھاٹھ ہی نہیں کوئی، صحن کے ٹھاٹھ ہی نہیں کوئی، گھر میں لوکاٹ ہی نہیں کوئی، صحن کے ٹھاٹھ ہی نہیں کوئی، گھر میں لوکاٹ ہی نہیں کوئی، مکتب عشق میں کہاں بیٹھوں ڈھنگ کا ٹاٹ ہی نہیں کوئی، مکتب عشق میں کہاں بیٹھوں ڈھنگ کا ٹاٹ ہی نہیں کوئی، ایک طرف درد کا جھکا پلڑا، ایک طرف درد کا جھکا پلڑا، ایک طرف بات ہی نہیں کوئی، ایک طرف درد کا جھکا پلڑا، ایک طرف بات ہی نہیں کوئی، کون دل میں اگائے باغیچہ حسن کا جاگ ہی نہیں کوئی،
حسن کا جان ہی نہیں کوئی، سورما کے دیش میں اکرام دل کا سمراٹ ہی نہیں کوئی۔ دیکھیں شیر آپ تو گلا صاف کر رہے تھے اس کا کے ساتھ سنا دیتا ہوں۔ جو دیکھتا نہیں تجھے، جو دیکھتا نہیں تجھے دل کی نگاہ سے، جو دیکھتا نہیں تجھے دل کی نگاہ سے، بھٹکا ہوا لگے ہے محبت کی راہ سے۔ بھائی اور تھوڑی مسئلہ دیکھ لیا۔ جو دیکھتا نہیں تجھے دل کی نگاہ سے، بھٹکا ہوا لگے ہے محبت کی راہ سے۔ شعر دیکھ لو، نئی نسل کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، شعر دیکھ لو۔ عالم پناہ دور تھے موقع نہیں ملا، عالم پناہ دور تھے موقع نہیں ملا، میں بھی پناہ مانگتا عالم عالم پناہ دور تھے موقع نہیں ملا، میں بھی پناہ مانگتا عالم پناہ سے۔ لکھنے لگا ہوں ایک کہانی فقیر کی، لکھنے لگا ہوں ایک کہانی فقیر کی، آغاز کر رہا ہوں کسی بادشاہ سے، لکھنے لگا ہوں ایک کہانی فقیر کی، آغاز کر رہا ہوں کسی بادشاہ سے۔ اکرام ہم سے مل کے فرشتے نہ ہوں جہاں، اکرام ہم سے مل کے فرشتے نہ ہوں جہاں، ہٹ کر کسی ثواب سے بچ کر گناہ سے۔ واہ 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 واہ، اعتماد دے ماشاءاللہ، یہ زبردست واہ 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 واہ۔ یہ حق ہوتا ہے، یہ حق رکھنے سے کبھی کسی کی پوری نہیں پڑی ہے، یاد رکھیے۔ کرتے ہیں آپ کی میجر، آپ کا بہت شکریہ۔ تو میرے دل میں آگے آگے اکرام ہم سے مل کہ فرشتے نہ ہو جہاں، ہٹ کر کسی ثواب سے بچ کر گناہ سے۔ اس غزل کا ایک اور شعر دیکھیے گا، ادھر فرمائش ہے جہانگیر صاحب کی، وہ بھی ہو جائے تو ایسے غزل ایک شعر دیکھی نہ چاہیے۔
अली शेर बैठा है, बांडे बैठा है। बाकी पहले सफनशीन तेरी नजर शेर सुनिए। शेर सुनो। पहले सफनशीन तेरी नजर एक शेर पंडाल भर गया है तेरी वाह वाह तेरी नजर शेर पंडाल भर गया है तेरी वाह वाह।